إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة: الإشراك بالله، وحقوق الوالدين، وقول الزور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، آج 6 دسمبر 2024 بروز جمعۃ المبارک ملا عیسیٰ گوڈ کی جامع مسجد علی المرتضیٰ میں جمعے کے اس قیمتی وقت میں آپ بھائیوں سے ملاقات ہوئی. قرآن کریم جہاں حقوق اللہ کی بات کرتا ہے، وہیں پر قرآن کریم حقوق العباد کی بات بھی کرتا ہے. حقوق اللہ کا ادا کرنا جیسے ضروری ہے، ویسے حقوق العباد کا ادا کرنا بھی ضروری ہے. حقوق العباد کی فہرست انتہائی طویل ہے. حقوق العباد کی فہرست میں جہاں اور بہت سارے حقوق ہیں، وہیں پر انسان کے دنیاوی جسم کا ذریعہ بننے والی شخصیات، جنہیں ماں اور باپ کہا جاتا ہے، جنہیں والدین کہا جاتا ہے، اولاد کے ذمے والدین کے کوئی حقوق ہیں. ان حقوق کو ادا کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، اور اللہ پاک جب راضی ہوں گے، انسان کی دنیاوی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور اخروی زندگی بھی اچھی گزرے گی. اس لیے روز قیامت حقوق اللہ کے حق کی پوچھ بھی ہوگی، اور حقوق العباد کے بارے میں سختی سے پوچھا جائے گا. اور حقوق العباد میں جو والدین کا حق ہے، اس کے بارے میں بھی جہاں ماں باپ کا حق ادا کرنے والے کی
دنیاوی اور اخروی زندگی اللہ تبارک و تعالی شانہ عزت کے ساتھ بنائیں گے۔ اس لیے ماں باپ جو ہیں ان کے جو حقوق ہیں، جب تک ماں اور باپ زندہ ہیں 4 حق بندے کے ذمے ہیں۔ ماں باپ کی عظمت کو پہچانے، ماں باپ کی اطاعت کرے، ماں باپ سے محبت کرے اور ماں باپ کی خدمت کرے۔ یہ 4 حق ہر انسان کے ذمے ہیں۔ ماں باپ اگر مسلمان ہیں پھر بھی ان کی ماننی ہے، ان سے محبت رکھنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی عظمت کو پہچاننا ہے۔ اسی طرح اگر ماں باپ مسلمان نہیں بھی ہیں، غیر مسلم ہے، بیٹا مسلمان ہے، بیٹی مسلمان ہے، ماں باپ مسلمان نہیں ہے، پھر بھی حکم ہے کہ ان کی خدمت کر۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی قریبی رشتہ دار ہیں۔ امام الصحابہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، ان کی جو والدہ تھی وہ مشرکہ تھی، مسلمان نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ سے سفر کر گئے، مدینہ منورہ آئیں حضرت اسماء سے ملاقات کرنے کے لیے۔ 15-20 دن کا اونٹ کا سفر تھا، بڑی مشقت سے وہاں پہنچی۔ جب وہاں پہنچی تو حضرت اسماء نے اپنی والدہ سے ملنے سے انکار کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ صحابہ اور صحابیات اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے، ہر کام میں اللہ کے حبیب کی اطاعت اور اللہ کے حبیب کی منشا اور مرضی شامل ہوتی تھی۔ تو حضرت اسماء نبی علیہ السلام کے پاس گئیں، اللہ کے حبیب میری والدہ آئی ہیں ملاقات کرنے کے لیے، وہ مسلمان نہیں، میں اس کے ساتھ ملاقات کروں؟ فرمایا بے شک آپ اپنی ماں سے ملیں، ان کی خدمت کریں، چاہے کہ آپ کی والدہ مسلمان نہیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں تھوڑا سا سوچو، جب غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، قرآن کریم میں مطلقاً ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ ماں باپ کا حق ہے اولاد پر، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ان کو جھڑکے بھی نہیں، ہاں جی، اف تک نہ کہے، ان سے بات کرے قولاً کریما، پیار سے محبت سے، ان کے لیے دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، تو میں بتاؤں بڑے گناہ، خبر دوں بڑے گناہ کون سے؟ پھر آپ علیہ السلام نے 3 گناہوں کی نشاندہی کی۔ گناہ تو بہت سارے ہیں، بڑے بڑے گناہ جو ہیں اکبر الکبائر، جن کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، سزا ملے گی، جہنم میں ٹھہرنا پڑے گا۔ فرمایا 3 گناہ، ثلاثہ،
پہلا گناہ الاشراک باللہ، پہلا گناہ ہے شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ذات میں یا صفات میں۔ دوسرا گناہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ تیسرا گناہ وقول الزور، جھوٹی قسمیں اٹھانا، کوئی چیز بیچنی ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کے بیچنا، یہ اکبر الکبائر ہے۔ فرمایا والدین کے 4 حق ہیں جب تک وہ حیات ہیں، عظمت دل میں ہو، محبت دل میں ہو، اور اطاعت کی جائے اور خدمت کی جائے۔ مر گئے والدین، دنیا سے رخصت ہو گئے، اب بچے کے ذمے کیا ہے؟ بیٹی اور بیٹے کے ذمے کیا ہے؟ والد مر گیا، پہلا کام ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، دوسرا کام ان کو ایصال ثواب پہنچائے، تیسرا کام اگر انہوں نے کسی سے کوئی امانت وغیرہ لی تھی وہ ادا کرے، اور چوتھا حق ہے کہ انہوں نے کوئی وصیت کی، اس کے چھوڑے ہوئے مال سے، ترکے سے، میراث سے 1/3 حصے پر ان کی نصیحت کو، وصیت کو نافذ کرے۔ یہ مرنے کے بعد والدین کے آگے۔ اب میرے بھائی قیامت کی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا امت میں بہت سارے گناہ ہوں گے، ان میں سے 15 گناہ ایک مجلس میں اللہ کے حبیب نے گنوائے، ان میں اور بہت سارے گناہ تھے۔ اذا اتخذ الفیء دوالا والزکاة مغنما والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین، اتاء الرجل امرأته وحق امه وادنى صدیقه واقصى اباه وظہرت الفساد في المساجد وزارت القینات والمحاذف وشربت الحمور وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الشَّرِّ، یہ سارے گناہ گنائے۔ وہیں پر اللہ کے محبوب نے فرمایا اَتَاءُ الرِّجُلُ امْرَأَتُهُ وَحَقَّ أُمُّهُ، فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت میں ایسے بدبخت پیدا ہوں گے، ان بدبختوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے، بیوی کے غلام بنیں گے، بیوی کی ہر بات میں ہاں ہاں کریں گے، بیوی کی ہر خواہش کو پورا کریں گے، بیوی کی ہر ضرورت کے لیے تگ و دو کریں گے، بیوی کی ہر ناجائز کو خواہش کو پورا کرنے کے لیے حرام حلال کی تمیز چھوڑیں گے۔ مگر فرمایا یاد رکھو اطاع الرجل امرأته وحق امه، اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، وادنى صدیقه، لوگوں سے یاریاں لگائیں گے، رات کو ہوٹلوں میں بیٹھیں گے، موبائل پہ گھنٹوں گھنٹوں فلمیں دیکھیں گے، بے حیائی اور بے غیرتی کریں گے، اپنے وقت کو ضائع کریں گے، رات کو مغرب عشاء کے بعد سونے کا حکم ہے، یہ 2 بجے تک محفلیں سجا کے ہوٹلوں میں، چوپاؤں، پارکوں میں، روڈوں پہ، مختلف جگہوں بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کریں گے، یار کو سینے سے لگائیں گے، دوست کی عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے، مگر جب والد کی بات آئے گی وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، والد کو آنکھیں دکھائیں گے، والد کو گالی دیں گے، والد کو قتل کریں گے، والد کو برا بھلا کہیں گے۔ میرا مسلمان چلتے ہوئے حالات حاضرہ کو سامنے رکھ، اپنی زندگی کا موازنہ کر، مماثلت کر، ذرا دیکھ تو صحیح، چلتے دور میں ماں باپ کی عزت نہیں ہے، والدہ کی عزت نہیں، والدہ کی عزت نہیں، والد کی عزت نہیں۔ اس ملک میں لوگ کتوں سے پیار کرتے ہیں، گھوڑوں سے پیار کرتے ہیں، جانوروں سے جو نجس ہیں ان سے پیار کرتے ہیں، کتے کے لیے مکھن کا بندوبست کرتے ہیں، گھوڑے کے لیے پستے کا بندوبست کرتے ہیں، بٹیر جن کے گھر میں ان کا انتظام کرتے ہیں، ہر جانور کی خدمت کرتے ہیں، مگر بڈھی ماں کی خدمت کوئی نہیں کرتا، بوڑھے باپ کی خدمت کوئی نہیں کرتا۔ آج مائیں جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دیتی ہیں، اس لیے قرآن نے حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدین احسانا، اللہ کا حکم پہلے ہے، اول ہے، ماننا اللہ کو پہلے ہے، مگر ماں باپ کے حقوق ضروری ہیں، اگر ان کو ادا نہ کیا، اس لیے حدیث میں بتایا گیا دنیا میں جتنے انسان گناہ کرتا ہے، وہ شراب پیے، وہ جوا کھیلے، وہ زنا کرے، وہ غیبت کرے، دنیا میں جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں تمام گناہوں پر پکڑ ضرور ہوگی، ہو سکتا ہے دنیا میں بھی سزا ملے، آخرت میں تو سزا ملنی ہے، مگر ماں باپ کا نافرمان یہ اتنا بڑا باغی ہے، یہ اتنا بڑا بدبخت ہے، یہ اتنا بڑا لعین ہے کہ اللہ کے حبیب فرما کے چلے گئے اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک میرا رب اس کو دنیا میں سزا نہ دے۔ ہو سکتا ہے آپ کے بلوچوں میں ماں باپ کی لوگ خدمت کرتے ہو، ہم نے تو پاکستان میں گھوم کے دیکھا، پورا پاکستان چاروں صوبوں میں گیا ہوں، جہاں جاؤ ماں کے ساتھ زیادتیاں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے علاقے میں باپ کو بیٹے نے قتل کیا ہے، ماں کو بیٹے نے قتل کیا ہے، جائیداد کی خاطر، گندی دنیا کی خاطر، نجس دنیا کی خاطر۔ میرے محبوب نے جس دنیا کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نزدیک اگر یہ فرمایا مچھر کے پر سے زیادہ عظمت اہمیت رکھتی تو رب کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ آج اس پلاٹ کی خاطر، گھر کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر باپ کو گولی ماری جا رہی ہے، ماں کو گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ بیویوں کے غلام ہوں گے، اور اس وقت عورت کی حکمرانی ہے۔ پتہ نہیں آپ کے بلوچوں میں عورتیں طاقتور ہیں یا مرد، مجھے تو نہیں پتا، مگر ہم نے تو دیکھا ہے کہ عورتوں کا غلبہ بلوچوں میں بھی ہوگا۔ بلوچ کوئی علیحدہ مخلوق تو نہیں، یہ بھی پاکستانی ہے نا، تو پاکستانوں میں عورتوں کا راج ہے، عورتوں کا، مرد تمام کے تمام غلام ہیں عورتوں کے۔ آپ گھر بناؤ، عورت کی غلامی، شادی بچی کی کرو، عورت کی غلامی، کپڑا خریدو، اس کی غلامی، کوئی کام آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے مردانہ طور پر نہیں کر سکتے، ہر کام میں عورت کی ماننی پڑے گی۔ اگر آپ عورت کی نہ مانو پھر چلتا گزارا۔ جب آپ شادی بچی کی کریں گے آپ اپنی مرضی نہیں، اب شادی ہے، بلوچوں میں بھی ہے، پٹھانوں میں بھی ہے، ہمارے چھاچی زبانیں چھاچیوں میں بھی ہے، مگر ہوتا کیا ہے شادی میں آپ دیکھ لو مردوں کے کام ایک صرف نکاح جو ہوتا ہے نا، یہ مرد ہے نا، مرد مسجد میں نکاح ہوتا ہے، مولوی صاحب نکاح پڑھاتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لو ولیمے میں عورتوں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، کپڑے خریدنے بازار۔ آپ کے بلوچوں میں جو بچیوں کے کپڑے کون مرد خریدتے ہیں یا عورتیں؟ آپ بولتے نہیں ہو، شک میں ڈالتے ہو، عورتیں خریدتی ہیں نا، کس کتاب میں لکھا ہے عورتیں بازار جائیں؟ یہی تو بڑا مسئلہ ہے۔ اب ممبر سے حق بیان نہیں ہوتا، دین کو چھپایا جاتا ہے، لوگوں کو دیکھ کے ہم دین کو سامنے نہیں رکھتے، لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ عورت کا باہر نکلنا کتنا بڑا گناہ کا باعث ہے۔ عورت کا بازار میں گھومنا پرائے بابا غیر مرد سے بات کرنا حرام ہے، وہ گاڑی والا ہو، وہ دکاندار ہو، کپڑے والا ہو، راشن والا ہو، عورت کی کوئی گنجائش نہیں ہے بازار جانے کی، ہے ہی نہیں ہے۔ آپ جتنے بیٹھے میرے مسلمان، میں کھل کے گفتگو کرتا ہوں، کھل کے، اور یہ آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کتاب سے دکھا دے دور صحابہ اللہ کے محبوب کے دور میں عورتیں بازار جاتی ہوں، آپ کوئی کتاب اٹھائیں مجھے دکھائیں، مولانا صاحب یہ صحیح بخاری ہے، یہ مسلم شریف ہے، یہ ترمذی ہے، یہ ابن ماجہ ہے، یہ سنن جو ہے نا ترمذی ہے، یہ فلاں کتاب ہے کوئی حدیث کی جس میں لکھا ہو صحابیات کپڑے خریدنے بازار جاتی تھی، جوتے خریدنے جاتی تھی، گھر کا راشن لانے بازار جاتی تھی؟ نہیں تھی۔ ہم گھر میں بیٹھے ہیں عورتوں کے غلام۔ میں یہ جملے اکثر اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ ہم مرد نہیں ہیں، ہم کوئی اور مخلوق ہیں، ہمیں چوڑیاں پہننی ہیں۔ مرد کی موجودگی میں عورت بازار جا رہی ہے اور بلا جھجک پرائے مرد سے گفتگو کر رہی ہے، حرام ہے۔ اللہ کے محبوب کی گھر والیوں کو حکم ہے
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ قرآن ہے، یہ کسی مولوی کی کتاب نہیں ہے، کسی پیر کا فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی سائنس کسی انگریز کے لکھا ہوئی نہیں. اللہ کے رسول خود حکم رب کا نص سے نص قرآن. یا ایھا النبی قل لازواجک، 11 گھر والیاں ہیں، خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، ام سلمہ، حضرت میمونہ، زینب بنت جاش، زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ، ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت ریحانہ، حضرت میمونہ، حضرت ماریہ. شادیاں اسلام میں سب سے زیادہ آسان کام ہے شادی. اسلام میں سب سے آسان کام، اسلام میں سب سے آسان کام 2 ہیں: مرنے کے بعد میت کو سنبھالنا، زندگی میں خوشی کے طور پہ شادی کرنا. اب آپ کے بلوچی روایات تو مجھے نہیں پتا کیا کہتی ہیں، ہمارے ہاں تو بھائی شادی نہیں ہے، قیامت صغریٰ، ساری زندگی کولو کبیل. اب یہاں آپ سرچ کریں ملا عیسیٰ گوٹ میں، یا چلے جائیں آگے جتنے گوٹ ہیں، اولڈ تھانہ چلے جائیں، یہاں بیرو گوٹ چلے جائیں، جام گوٹ چلے جائیں، میمن گوٹ چلے جائیں، جدھر مرضی جائیں، جہاں تک نکلیں وہاں جا کے دیکھیں 100 میں سے 80% نوجوان کوارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اتنے بڑے بڑے جرم کر رہے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا جوان بچی، بچہ غیر شادی شدہ بالغ جتنے گناہ کرے گا یہ سارے ماں باپ کے کھاتے میں لکھے جائیں گے. اب ان کو گناہوں پہ کس نے مجبور کیا؟ بلوچی روایات، سندھی روایات، پنجابی روایات، مہاجری رسم و رواج. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، مولوی صاحب کو اور تقریر کرتا ہے، میرا انداز یہی ہے. اب بات کو سمجھ رہے ہو؟ آپ کی جو بلوچی روایات ہیں وہ شریعت کا اللہ کی قسم نہیں حصہ. پنجابیوں کی جو روایات رسمیں وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. اب میں ایک بات کہتا ہوں، آپ ٹینشن نہیں پکڑنا، انشاءاللہ جو بات میں کہہ رہا ہوں مدلل کروں گا نا، میری اپنی بات تو ہے نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا 2 آوازیں اللہ کو ناپسند ہیں، اور 2 آوازوں پر اللہ کی لعنت اترتی ہے. لعنت ہے رحمت کی ضد، رحمت سے معروم ہو گیا، لعنت آ گئی. پوچھا کہ اللہ کے حبیب کون سی 2 آوازیں؟ فرمایا مرنے والے پہ رونا، بین کرنا، واویلا کرنا، منہ سے اول فول بکنا. فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اللہ کے حبیب فرما گئے، فرمایا لوگوں اگر کوئی غم آئے منہ پہ تماچے نہیں مارنا، تماچے، ضرب الحدود، شق الجیوب، گربان نہیں کھولنا، جاہلیت کے دعوے نہیں کرنا. اب کسی کا بیٹا مر گیا، اللہ پہ گلے شکوے، عورت کی آواز گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، پرائے مردوں کو آواز سنائی جا رہی ہے. اور غمی کے موقع پر یہ فرمایا ملعون آواز، لعنتی آواز 2 ہیں، ایک غم کے موقع پہ واویلا کرنا اور خوشی کے موقع پہ ڈھول بجانا. خوشی کے موقع پہ ڈھول بجانا یا کسی گلوکار کو بلانا یا کسی گلوکارہ کو بلانا. گلوکار نہیں، ہمارے پہلے دور میں جو لوگ تھے نا یہ گانے بجانے والوں کو کنجر کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ آپ کے بلوچوں میں بھی کنجر کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہو گانے والے کو؟ نہیں بلوچی میں. میں یہ نہیں پوچھتا، آپ تو لوگ فنکار کہتے ہیں، پہلے کیا کہتے تھے گانے والے کو؟ ہمارے ہاں کہتے تھے ناٹے، یہ ڈوم ہے، یہ کنجر ہے. اب ان کنجروں کا نام چینج ہو گیا، گانے والے آ رہے ہیں ان کو فنکار، منکار، مرضی ہے نام کوئی بھی رکھ لو. ہماری زبان میں کنجر کہتے تھے، نٹ کہتے تھے، ڈوم کہتے تھے. اب جس نے اپنی شادی پہ کسی گانے بجانے والے کو بلایا
اس پورے گھر پر اللہ کی لعنت لعنت لعنت۔ وہ بلوچ ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو، پٹھان ہو، پاکستانی ہو یا ایرانی ہو یا جاپانی ہو یا افغانی ہو۔ سمجھ میں آئیے بات؟ جب آپ شادی میں یہ گناہ کرتے ہیں، پھر لڑکیاں لڑکے آمنے سامنے، ایک اور حرام کام فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور، مرد غیر عورت غیر ایک دوسرے پہ نظر ڈالے کہ دونوں لعنتی، دونوں لعنتی۔ اب شادی میں پرائی عورتیں پرائے مرد، بسوں میں اکٹھے سفر ہو رہے ہیں، نکاح پہ جا رہے ہیں، بارات، اللہ کی قسم بارات سکھوں کی رسم ہے، بارات ہندوؤں کا طریقہ ہے، بارات غیر مسلموں کی ایجاد ہے، بارات نبی کی سنت نہیں۔ النکاح من سنتی، بس بس، اس سے آگے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ولیمہ بھی وہ جس میں شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ہاں جی، فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا وہ کون سا کھانا ہے؟ فرمایا وہ ولیمہ کا کھانا ہے، وہ شادی کا کھانا ہے جس میں غریبوں کو چھوڑا جائے، امیروں کو بلایا جائے۔ غریب آئیں گے تو کوئی پیسہ پائی نہیں ملے گا، امیر آئیں گے تو کچھ لفافے دیں گے۔ جی آپ کے یہاں ایسے نہیں کرتے؟ آپ کے یہاں سب کو بلاتے ہیں؟ دیکھا نا جب امیر آ جائے لینڈ کروزر پہ، فارچونر پہ، ویگو ڈالے پہ، ایک سلائی جلائی پہ، واجہ واش اش آجا، اور غریب آئے تو غریب کے لیے کوئی اٹھ کے ملے گا؟ غریب کو بھی ایسی خدمت کریں گے؟ شر الطعام طعام الولیمہ۔ میرے بھائی شادی کا کام غیر شرعی، بارات سنت نہیں، گانا باندھنا سکھوں کا کام، ہندوؤں کا کام، سر پہ سہرا باندھنا ہندوؤں کا کام، دودھ کی رسم ہندوؤں کا کام، گڑھولی بھرنا ہندوؤں کا کام، چارپائی اٹھانا ہندوؤں کا کام، سوئی مارنا ہندوؤں کا کام، ٹوٹل بلوچ ہو سندھی ہو سب غیر شرعی کافروں کے کام ہے، مسلمان کا کام نہیں سوائے نکاح کے۔ اگر آپ بیٹھے ہو نا، میں ادھر ہی ہوں، کسی بھائی میں جرت ہے اٹھ کے کوئی ثابت کر دے، علماء بیٹھے ہیں یہ بتا دے کس کتاب میں لکھا ہے یہ جو ہم کام کر رہے ہیں سنت ہے۔ جب سارے کام کافروں کے تو پھر شادی میں برکت آئے گی؟ کتنے ابھی 8 دن پہلے شادی ہوئی ہے، سالوں قربانوں کی جھگڑ رہے ابھی ایک ہفتہ بعد جھگڑے، کیوں؟ سارا کام خیرات شرع کیا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق راضی ہوگی؟ نہیں۔ آپ شادی میں بٹ بناؤ یا قورمہ بناؤ یا جو مرضی ہے بناؤ، ان کو بھینسیں کاٹ کے کھلاؤ، ان کا منہ پھر ادھر کی بجائے ادھر ہو، کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ وہ ایک آدمی نے بیٹی کی شادی کی، اس نے بڑا سامان دیا، سب 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 دیا، گاڑیاں بھر گئی۔ راستے میں انہوں نے چیک کیا کون کون سا سامان ہے، ایک چیز کی کمی تھی، پورے سامان بھرے ہوئے ٹرک، اس میں ایک چیز کی کمی تھی، ایک بیلچہ نہیں تھا۔ بیلچہ سمجھتے ہو وہ جو مٹی اٹھاتے ہیں، یہاں آپ کے یہاں دیہات ملیر میں جانتے ہیں، وہ بیلچہ نہیں تھا۔ پوری باراتی اس کے والد کو گالیاں دے رہے، ابے بیٹی کو بیلچہ تو دیا نہیں ہے 15 گاڑیاں سامان سے بھری ہوئی ہیں، بیلچہ ایک نہیں آیا۔ یہاں آپ بیٹی کو سامان جتنا مرضی ہے دو، بیڈ دو، سنگار دو، جو کچھ مرضی ہے دو، اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ، یہ مخلوق آپ سے راضی نہیں ہوگی۔ تو آپ پاگل تو نہیں ہو اتنے خرچے کرتے ہو؟ شادی تو بھائی میری بات ختم ہو رہی، شادی سنت کے مطابق، اگر بلوچ بھی سنت کے مطابق شادی کرے، اللہ کی قسم اس ملا عیسیٰ گوڈ میں اور آپ کے سارے بلوچوں کے ایریے میں کوئی ایک بلوچ لڑکا، اب اگر میں امتحان لوں نا، ادھر اکثر نوجوان بلوچوں میں بالکل کمارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے جی؟ بلوچوں کی ایک رسم ہے جی، کیا رسم ہے جی؟ وہ سور اکٹھا کرنا ہے، سور کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم جہان کا فضول کام، سور کدھر لکھا ہے بھائی؟ 10 درہم اگر آپ کی جیب میں ہیں، 10 درہم، اگر پاکستانی آپ کے پاس 15 سے 20 ہزار روپے اقمار ہے، شادی میں ولیمہ ضروری نہیں، بیڈ لینا ضروری کام نہیں ہے، کپڑوں کے 15 اب پتہ نہیں بلوچوں میں کیسے ہے، ہمارے ہاں تو دلہن کو پہلے دن کا جوڑا 60 ہزار کا بنا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے بلوچوں میں تھوڑی رعایت ہوتی ہو، یہاں 20 ہزار کا ہے۔ یعقوب کیا کہہ رہے اوپر ہے،
یعقوب بھائی نہیں سمجھو لاکھ روپے کا. اب بتاؤ اگر لاکھ روپے کا جوڑا دلہن پہنے گی ہوا میں اڑے گی یا زمین پہ رہے گی؟ زمین پہ رہے گی. تو پھر پتہ چلا ہے کہ فضول جوڑا. اب گاڑی سجائیں گے, پھول پتیاں لگائیں گے, 50,000 نہیں تو 20,000 نہیں 10,000 گاڑی والوں کو دیں گے. اب بھائی بتاؤ دلہن اس میں آئے گی تو اس کو سرخاب کے پر لگیں گے؟ سادی گاڑی میں لے آؤ, ہائی روف میں لے آؤ. اللہ کے حبیب کی 4 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے. سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم, سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت. 4 بیٹیوں کی شادی. کسی کی رخصتی دن میں نہیں ہوئی ہے ہماری بیٹیوں کی طرح. پورا پاکستان میری بیٹی کو دیکھ رہا ہے دلہن بنے ہوئے. اب میں بیوی کو کہتا ہوں کہ میری بیٹی کو پارلر لے کے جاؤ, پرائے مردوں سے اس کو میک اپ کرواؤ. بے حیا آدمی کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے کہ یہ بے حیا ہے, حرکتوں سے آدمی بے حیا بنتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں بے حیاؤں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس قوم سے اللہ ناراض ہوتا ہے حیا کھینچ لیتا ہے, جس قوم کو تباہ کرتا ہے اس کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے. پھر شادی میں گلوکار آ جائے گا, بلوچی گلوکار ہے یا سندھی ہے یا پنجابی ہے یا کچھ بھی ہے. پھر عورتیں سامنے بیٹھی ہیں, وہ ایسے بدماشی والے گانے گائے گا, ادھر عورتیں بھی اچھل رہی ہیں ادھر لڑکے بھی اچھل رہے ہیں. پھر بنگڑا ڈال رہا ہے. پھر جو بڈھی ہوتی ہے نا نانی یا دادی, اس کو بھی نچاتے ہیں. ناچ ناچ ناچ, اٹھ پوتے کی شادی ہے, نواسے کی ہے, ناچ, اپنی قبر زبردست انگارے بنا. بڈھوں کو بھی نچا رہے ہیں. میں حیران رہتا ہوں مسلمانوں پہ. جب تک ایسا ہوگا کبھی بھی میرے بھائی سنت کے مطابق نہیں ہوگی, زندگی پریشان ہوگی. بات حقوق العباد کی تھی کہ ماں باپ کا بڑا حق ہے, اس لیے 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں. ٹائم نہیں ہے, انہوں نے ٹائم تھوڑا دیا, میں تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جمعے میں اپنے یہاں بیان کرتا ہوں. اور میری عوام بلوچ بھائی ناراض نہ ہونا, آپ تو ادھر گھڑی کو دیکھ رہے ہو نا, میری مسجد میں گھڑی کو کوئی نہیں دیکھتا, وہ مجھے دیکھتے ہیں. جب تک میں بالکل اپنی موج میں فارغ نہیں ہوتا, جرت نہیں ہے کسی مقتدی کی وہ کہے مولانا صاحب 1 بجے جمعے کے ٹائم میں 1:30 بجے پڑھا رہے ہو. 17 سال مجھے ہو گئے ہیں نماز پڑھاتے ہوئے, جمعہ پڑھاتے ہوئے. آج تک کسی مقتدی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا. مگر بلوچوں سے ہمیں ڈر لگتا ہے. میں نے یہاں 10-15 سال گزارے, بلوچ تو کھڑے ہو کیسے کرتے ہیں, واجا بس کرو. تو اس لیے میں بھی بس کرتا ہوں. یہ نہ ہوگا میں اتنے دور سے آؤں 1600 میل سفر کر کے ادھر, ابھی کوئی کھڑا ہو جائے بس کرو بھائی, ابھی تو 1:30 بجے جمعہ. امام صاحب ہمارا 25 پہ یوسف صاحب مکاتا ہے, آپ نے تو بڑا لمبا کام کر دیا. ہمارے ہاں ایسے نہیں. ہمارے ہاں دین کی طلب لے کے لوگ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ہزاروں کا مجمع جمعے میں ہوتا ہے الحمدللہ. نیٹ پر میرا بیان سن لیں, میری مسجد کے دیکھ لیں عوام کتنی ہے, اور دیکھ لینا جمعے کا خطبہ ٹائم ادھر دیکھ لینا, وہاں بھی دیکھ لینا. لائف میں بیان چلواتا ہوں. 1 بجے میری مسجد کے جمعے کا ٹائم ہے, 1 بجے. مگر مجھے نہیں یاد کبھی 1 بجے جمعہ ہوا. 1:30 بجے, کبھی 1:15 بجے, کبھی 1:45 بجے. مگر عوام خوشی سے سنتی ہے. عوام ہفتے بعد آتے ہیں, سن کے چلے جاتے ہیں. اس لیے اپنے دل میں جگہ دو. اب اگر کیا خیال ہے میں نہ ہوتا, آپ ہی ہوتے مگر میں نہ ہوتا, یہاں کوئی گلوکار ہوتا, وہ ٹائم کہتا میرا ٹائم تو 1:30 بجے ختم, ابھی سونگ آدھا بچہ ہوتا, تو عورتیں اٹھتی مرد نہیں واجہ تھوڑا سا اور پورا کرو, پورا ابھی جو چس آ رہی ہے, مزہ آ رہی ہے. گلوکار آپ کے اس علاقے میں ملا عیسیٰ گوڑی ہے, میرا گھر ہے, میں یہاں رہ کے گیا ہوں. میں نے یہاں شادیاں بھی دیکھی ہیں, پوری رات 9 بجے شروع ہوئے, ڈانس ماس گایا گلوکار, فجر کی اذانوں تک باں 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 لگا ہوا ہے. کوئی روکتا نہیں ہے, کوئی خفا نہیں ہوتا. قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ حق کو ٹھکرایا جائے گا. ہاں جی, حق نہیں سنا جائے گا, دین نہیں سنا جائے گا, گناہوں کے کام میں لوگ دوڑ کے جائیں گے. اب بارات میں لوگ جائیں گے. آج ہمارے بھی ایک دوست کی شادی ہے, بارات میں جائیں گے, ظہر کی نماز بھی جائے, عصر کی بھی جائے, مغرب کی جائے, مگر بارات میں جانا ضروری ہے. اس لیے بارات کوئی شریعت کا حصہ نہیں, گانے مانے کوئی شریعت کا حصہ نہیں, سالوں کو سہرا پہنانا کوئی شریعت کا حصہ نہیں. شریعت کیا ہے, النکاح من سنتی, آسانی کے ساتھ بیٹھو, ایسے نکاح کرو, بس چھٹی. اس کے بعد مرضی ہے کھانا کھلاؤ نہ کھلاؤ, نہ کھلاؤ, کوئی زبردستی نہیں ہے. ایک چاول کا دانہ نہ کھلاؤ کسی کو, کوئی شریعت نہیں کہتی. آپ اس لیے شادی, میں نے شادی کی ہے الحمدللہ, یہ میرا ایک ہی بچہ ہے علی معاویہ, یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, میں اس کو کراچی ساتھ دوں, میرا ایک ہی بیٹا ہے. خیر میری شادی ہوئی ہے الحمدللہ, ٹوٹل خرچہ 22,000 روپے. کتنا جی؟ 22,000 روپے. اللہ کے گھر میں ممبر پہ بیٹھ گئے, کتنے ہزار میں جی؟ 22,000 روپے میں. کوئی قرضہ نہیں ہے,
بے فکر ہو گئے. 20,000 روپے حق مار تھا, 20,000 روپے مار. کوئی اللہ کی قسم سونے کا تصور بھی نہیں ہے کہ اتنا سور اتنے جوڑے. بس میں اللہ کے گھر پہ ممبر پہ بیٹھ کے آخری بات کہہ رہا ہوں, ناراض نہ ہونا, میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, میری جس دن شادی تھی اللہ کی قسم میں نے نیا جوڑا کپڑے کا نہیں پہنا, نئی جتی نہیں پہنی. جو عام میرے کپڑے تھے وہی کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے. میں اپنی ساس کے گھر پہ نہیں گیا, کرسی میں نہیں بیٹھا, سلامی نہیں لی, کچھ بھی نہیں کیا, آسانی سے شادی کر لی. دوسرے بھائی کا نمبر آیا, آسانی, تیسرے کا, چوتھے کا, پانچویں کا. 5 بھائی ہیں میرے, سارے مفتی, عالم, حافظ, قاری ہیں, سب کی شادیاں آسانی سے ہو گئی. اللہ نے سب کو بچے بھی دے دیے الحمدللہ. زندگی بھی اچھی گزر رہی ہے, نہ قرضہ. میں اور ایک بات کہتا ہوں, نہ خرچہ نہ پرچہ, نہ خرچہ نہ پرچہ, سخلی شادی. شادی جو ہے آپ بھی اپنے بچوں کی شادیاں سخلی کرو, آسان کرو, یہ لوگوں کے چکر سے نکلو تو پھر انشاءاللہ آپ کے علاقے میں بہار آئے گی. تو کوشش کریں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں